بہرحال میں گزارش کرتا ہوں ہمارے آخری مہمان حضرت کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب سے. مفتی صاحب کا بیان کافی پہلے ہونا تھا لیکن اکابر کی سہولت کے لیے مفتی صاحب نے یہ قربانی دی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. گزارش ہے کہ مفتی صاحب تشریف لائیں اور عقیدے کے تعلق سے جو حضرات یہاں اتنی دیر تک بیٹھے ہیں ان کو کچھ نصیحتیں فرما کر دعا کے ذریعے اس ہمارے اجلاس کا اختتام فرمائیں. قریب کر کے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کا آپ کا یہ اجلاس جس میں ملک کی چوٹی کی شخصیات نے شرکت کی، اور یہ حقیقت ہے کہ میرا بیان 1 گھنٹہ پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے عزیز میرے بھانجے نے مجھ سے پوچھا کہ دیگر حضرات کو جانے کی جلدی ہے، اگر ان کو پہلے فارغ کر دیا جائے اور آپ کو آخر تک بیٹھنا ہو تو یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. بچپن میں ایک شعر کہا کرتے تھے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہیں ہر ناز اٹھانا ہے. یہ ہمارے گھر کا پروگرام تھا، اس لیے میں نے بخوشی اس کو قبول کیا تاکہ پروگرام کامیابی کے ساتھ چلے. تھوڑا سا کیڑوں کی آمد سے آپ کو یقیناً زحمت ہو رہی ہوگی، لیکن 10-15 منٹ آپ حضرات اور اس مجلس کو زینت بخشیں. تحفظ ختم نبوت. تحفظ ختم نبوت یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے. آسان الفاظ میں آپ کو چند باتیں سمجھا دینا چاہتا ہوں. میں اس کی سیٹی کم کیجئے بھائی. دنیا میں جس چیز کا بھی آغاز ہوتا ہے، جس کام کی شروعات ہوتی ہے، وہ کام کہیں نہ کہیں مکمل بھی ہوتا ہے کہ نہیں. آپ کے محلے میں مسجد بننا شروع ہوئی، دادا ابا کے زمانے سے بنتی رہی، ابا کے زمانے میں بنتی رہی، تو آپ کے زمانے میں یا آپ کے بیٹے اور پوتوں کے دور میں کبھی مکمل بھی ہوگی، بنتی رہے گی. آپ کا یہ پروگرام 2 تاریخ کو شروع ہو کر 3 تاریخ پر آ کر مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے یہ پاگل پن بھی کہیں سنا ہے کہ کام شروع تو ہو اور اس کی تکمیل نہ ہو؟ انبیاء کرام کے سلسلے کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا ہے. اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں. میرے خیال سے مرزا غلام محمد قادیانی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا اور آپ کے دوست شکیل ابن حنیف کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ڈاکہ اس کنارے میں ڈالنا ہے، ادھر نہیں. تو پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے. جس خدا نے پہلے نبی کو بھیجا اسی خدا نے آخری نبی کو بھیجا. نبوت یہ انسانوں کے عمل دخل کی چیز نہیں ہے. نبی کا انتخاب بندے نہیں کرتے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کا اختیار ہے. میں آپ کو بتلا دوں، مکے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے اعتراضات کیے تھے. کچھ باتوں کا جواب بھی دیا گیا. عام طور پر جو پھوہڑ باتیں تھیں ان کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن کچھ باتوں کا جواب دیا گیا. ان لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. مکے اور طائف میں سے کسی بڑے زمیندار، کسی مالدار چودھری کے اوپر اللہ نے کتاب اتار دی ہوتی. تو خداوند قدوس نے جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ارے بندو اپنی اوقات میں رہو. نبوت تو ایک روحانی نعمت ہے. ہم جب مادی نعمت تقسیم کر رہے تھے ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات،
لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تو ہم نے انسانوں کو امیر، غریب، صحت مند، بیمار، عقل مند، بیوقوف، طبقاتی طور پر تقسیم کیا تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کوئی کسی کے انڈر میں آ کر کام کرے۔ آپ مل کے مالک ہیں تو کوئی غریب مزدور بھی ہوگا، آپ آٹو کی سواری ہے تو کوئی غریب ڈرائیور بھی ہوگا، آپ کے گھر کی میڈم ملکہ ہے تو کوئی کام کرنے والی خالہ بھی ہوگی۔ اگر سارے انسان یکساں ہوتے دنیا کا نظام نہ چلتا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ پچھلی آیت پر لوٹ کر آئیے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی رحمت تقسیم یہ کریں گے؟ ان کی یہ اوقات، یہ اللہ کا اختیار ہے، کس کو مکے میں، کس کو طائف میں، کس کو مدینے میں، کس کو کہاں کیا مقام دینا ہے، کس کو نبوت کا مقام دینا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ تو نبوت بندوں کی طے کردہ چیز نہیں ہے، اللہ کی طے کردہ چیز ہے۔ جس خدا نے پہلے نبی کو بھیجا اسی خدا نے آخری نبی کو بھیجا۔ اب جو لوگ نبوت میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، کل یا آج کچھ تماشے بھی کرتے ہیں، اور چونکہ میرے موضوع کا حصہ ہے کہ میں علماء کرام کو بتلاؤں، اس سلسلے میں علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے، اس لیے میں دلائل ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ تم بتلاؤ نبوت اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں نعمت ہے، ہم بھی کہتے ہیں نعمت ہے۔ خداوند قدوس نے قرآن کے اندر کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، ان میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ تو نبوت نعمت ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جب نبوت نعمت ہے تو اس کو آپ ختم کیوں کر رہے ہیں، بند کیوں کر رہے ہیں، انسانیت کو اس سے آپ محروم کیوں کر رہے ہیں؟ اب آپ چکرا جائیں گے، سوال تو بہت اہم ہے۔ اس کو چلتا رہنا چاہیے، اور ازالے اوہام کے اندر اس نے کئی 100 صفحات رنگین کیے ہیں اس موضوع پر کہ نبوت بند نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے دونوں پہلوؤں کا جائزہ لوں گا۔ چلیے، تو نے کمبخت ہنگامہ کر کے دروازہ کھلوا دیا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، مردود، اور ختم نبوت کو تو نے نعمت کے روکنے کا ذریعہ بتلایا۔ اگر تیرے کہنے پر دروازہ کھول بھی دیا گیا تو تمہارے دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ اب سلسلہ چلتا رہتا، وہ تیرے بات کیوں بند ہو گیا؟ مرزا کی بات کیوں بند ہو گیا؟ اس کی امت سر پٹک دے کہ ہم مرزا کو خاتم النبیین نہیں مانتے، سورج کی روشنی کی طرح یہ بات کلیئر ہے مردود، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تیری امت تجھ کو مانتی ہے، ذلی اور برودی کا دھوکہ مت دے۔ کیوں؟ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا تب تک خلافت نہیں تھی، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا خلافت نہیں تھی، اور جب خاتم النبیین آ گئے اب خلافت ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح صحیحین کی روایت کے اندر موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سیکون بعدی خلفاء۔ کلیئر ہے۔ مرزا کے مرنے کے بعد پہلا خلیفہ نور الدین، دوسرا بشیر الدین، تیسرا ناصر، چوتھا طاہر، پانچواں مسرور۔ یہ خلافت بتلا رہی ہے کہ تم نے مرزا کو خاتم النبیین مان رکھا ہے، حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہو، اس مردود کو مانتے ہو۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب سلسلے کا آغاز ہوا ہے تو تکمیل بھی ہوگی۔ اب دوسرے پہلو کا ہم جائزہ لے لیں، کیا ختم نبوت انقطاع نعمت ہے؟ کیا ختم نبوت سلب نعمت ہے؟ نہیں، ختم نبوت انقطاع نعمت نہیں ہے، ختم نبوت سلب نعمت نہیں ہے، ختم نبوت تکمیل نعمت ہے۔ ختم نبوت تکمیل نعمت ہے۔
جس سلسلے کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، اس سلسلے کی تکمیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہہ کر کی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ انبیاء کی آمد نعمت تھی، آج نعمت تمام کی گئی، اور اب قیامت تک کے لیے اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، مذہب اسلام کے بعد کوئی شریعت، اس اسلام کے علاوہ کوئی نئی شریعت نہیں۔ اب ایک آدھ باتیں اور عرض کر دوں۔ مرزا نے قدم قدم پر یہ بات لکھی ہے، میری پیشن گوئیاں، میرے دعوے میرے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے دعوی آپ کے جھوٹے اور سچے ہونے کے معیار ہیں تو ہم آپ کو اسی معیار پر رکھ لیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ جب کسی مرزائی سے گفتگو ہو تو وہ سیدھا سیدھا بھاگ کر آتے ہیں حیات و وفات مسیح پر۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اس سے پوچھئے بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو یا مردہ ہو، تیرا کیا؟ کانپور کا فلاں سیٹ مر گیا تو میں مسجد کا امام ہو گیا، فلاں متولی مر گئے میں مسجد کا خطیب ہو گیا۔ ارے بھائی فلاں متولی 100 مرتبہ مرے، تمہارے امام ہونے کا، خطیب ہونے کا، مدرس ہونے کا تم کو پروف کرنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں، کھاتے کیا ہوں گے؟ ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا ایک اہم سوال ہے، ایک مرزائی نے کیا ہے۔ کیا سوال ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہ کر پیشاب پخانہ کہاں کرتے ہوں گے؟ میں نے کہا تو آپ اتنے میں الجھ گئے، آپ اتنے میں الجھ گئے، اس مردود سے پوچھو جب میدان محشر برپا ہوگا اور کروڑوں کروڑ سینکڑوں کروڑ انسان کچھ جنت میں کچھ جہنم میں جائیں گے، تو جو جنت میں جائیں گے کچھ کھائے پیئیں گے تو پیشاب پکانے کا تقاضا ہوگا تو کہاں کریں گے؟ ایک عیسیٰ کے نام پر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ارے مردود نہیں پڑھا، ڈکاریں آئیں گی، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ باطل نے جو کہہ دیا وہ آپ نے لے لیا۔ سیدھا سیدھا اس کی زندگی پر، اس کی ذاتیات پر گفتگو کیجئے۔ جب ذاتیات پر آپ آئیں گے تو کتابوں کے اندر سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں اس کے جھوٹے ہونے، اس کی زندگی بھی اس کے جھوٹ کی بنیاد ہے، اس کی موت بھی اس کی جھوٹ کی بنیاد ہے، جس طرح شکیل کا کردار بھی اس کے جھوٹے ہونے کی بنیاد ہے، اور شکیل کا مہدویت کا دعویٰ کرنے کے 7 سال کے بعد زندہ رہنا بھی اس کے جھوٹے ہونے کی بنیاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند قدوس نے مجھ کو میری زندگی کی مدت بتلا دی ہے، میں 80 سال زندہ رہوں گا۔ ڈیٹ فکس ہو گئی، پھر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا حضرت بڑی چوک کر رہے ہیں آپ، 3-4 باتیں اس نے کہی ہیں، میں مکے یا مدینے میں مروں گا، تو مرا کہاں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ قادیان میں۔ کس مقام پر بتلانا پڑے گا آپ کو؟ کہنے والے نے کہا انبیاء کرام اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہوتے ہیں۔ یہ شخص سنڈاس میں گر کر چہرے پر گندگی لگی تھی، اس حال میں جہنم رسید ہوا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ گلبرگہ کے اندر اجلاس ہو رہا تھا، مفتی سلمان صاحب منصور پوری میرے ساتھ تھے۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب ایک آلہ دیتا ہوں لیبارٹی پرکھنے کا، ہم اور آپ کہتے ہیں سنڈا سے مرا ہے، ان کے لوگوں کو برا لگتا ہے، کہاں مرا ہے ابھی طے ہو جائے گا، چلو اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، جس کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے مباہلہ کر لو مباہلہ کر لو، اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، 10 تمہارے 10 ہمارے، ہم دعا کریں گے خداوندہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی موت آئی ہم سب کو ویسی موت نصیب فرما، تو ہم سارے مسلمان کہیں گے آمین، نہیں کہیں گے؟ پھر ہم کہیں گے خداوندہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جیسی موت آئی سارے قادیانیوں کو ویسی موت نصیب فرما،
کسی ایک کا ہونٹ نہیں ہلنے والا، ورنہ وہیں جانا ہوگا۔ موت لعنت، دعویٰ کیا ہم 80 سال کی عمر پائیں گے، مکہ یا مدینے مریں گے، مرا کہا وہ آپ کے سامنے ہے، 80 سال کی عمر، اس کے بعد کہتا ہے 5 سال آگے یا 5 سال پیچھے۔ چلیے اتنی گنجائش چھوڑ دی گئی، لوگوں کو امید تھی کہ اب تو کہیں نہ کہیں مینج ہو جائے گا۔ پیدا ہوا ہے 1839 میں اور مرا ہے 1908 میں، کتنا ہوا؟ 61 وہ اور 8 یہ، 61 اور 8 69۔ 80 میں 5 کم کرو کتنا بچتا ہے؟ 75۔ 6 سال پھر بھی کم پڑ گیا۔ پوری زندگی لکھتا رہا میری پیدائش 1839 میں ہے۔ جب موت ہو گئی اور اس کی موت اس پر لعنت پھٹکار برسا رہی ہے، تب صاحبزادے محترم لکھ رہے ہیں راجح قول یہ ہے کہ والد محترم کی پیدائش 39 میں نہیں ہے، 34 میں ہے، تاکہ وہ 5 سال لیبل ہو جائے۔ یہ معیار ہے۔ محمدی بیگم کے ساتھ شادی کرنے کا اس کا تماشا، اللہ کا آپ نظام سن لیجئے۔ افسوس یہ ہے کہ مجھے آپ نے کب بلایا؟ جب برسات نکل چکی تو آپ بیج ڈالنے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ بہت لذیذ موضوع ہے یہ۔ اس نے جو دعوی کیے ہیں، جو تماشے کیے ہیں، ان تماشوں پر جب آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس نے جتنے دعوے کیے، اللہ کا آپ نظام سن لیجئے، اس اہم بات کو غور سے آپ سنیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی سنیں، علماء بھی سنیں۔ کچھ سرفروں نے دعوی خداوندی بھی کیا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے دعوی خداوندی بھی کیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، گفتگو اسی پر ہے۔ فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی۔ کیا دعوی خداوندی کرنے والوں کا تعاقب کیا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ کسی خداوندی دعویٰ کرنے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ جو نہ پیدا ہو نہ مرے، نہ سوئے نہ کھائے نہ پیے، نہ اس کو پیشاب پخانے کا تقاضا ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ تعارف ہے خداوند قدوس کا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو کہنے دو اس کو، شام کو سوئے گا نہیں، کمبخت کھانا نہیں کھائے گا، پیشاب پخانا نہیں کرے گا۔ کس کی اولاد ہے؟ فلانی اماں فلانے ابا، 100-200 سال کے بعد اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو نمرودوں کا اور قارونوں کا اور شدادوں کا اور حامانوں کا ہوا۔ ایک اور صحیح، نبی چونکہ انسان ہوتے ہیں، نبی چونکہ انسان ہوتے ہیں، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا تلبیس پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ایمان میں ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگ شک و شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا بھی آپ نظام سن لیجئے، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا جس چیز کو اپنی نبوت کی دلیل بنا کر پیش کرے گا، معجزہ بنا کر پیش کرے گا، قیامت تک کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کسی بھی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے کی آپ زندگی پڑھ لیجئے، تضادات سے بھری ہوگی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو جا کر گڑھے میں گرنا ہے، مرضی اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے واقعات ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خیبر کی جنگ میں لڑتے ہوئے آپ کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی اور ایک آنکھ باہر آ گئی تھی، نکل کے آنکھ باہر آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس آنکھ کو اندر کر دیا، اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوبارہ اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس آنکھ کی روشنی اس سے زائد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں کلی کی تو ماء زمزم لما شرب لہ، وہ شفا بن گیا۔ مسیلمہ کذاب کے پاس لوگ گئے ایک ایسے شخص کو لے کر جس کی ایک آنکھ خراب تھی۔ حضرت خراب آنکھ میں ہاتھ پھیر دیجئے اچھی ہو جائے۔
خراب آنکھ میں ہاتھ پھیرا تو وہ بھی گئی، دوسری بھی گئی۔ ایک کنویں کا پانی کھارا تھا، لوگوں نے کہا اس میں آپ کلی کر دیں تو میٹھا ہو جائے، اس نے کلی کیا تو کڑوا ہو گیا۔ جھوٹا مدعی نبوت کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کی کسی مرزائی سے گفتگو ہو، ملاقات ہو، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات پر کیوں جاتے ہیں؟ وہ ایک علمی مسئلہ ہے، یہ بتلاؤ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا اپنا کریکٹر کیا ہے، کردار کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف جیسا جو 20-22 سال تک داڑھی مجھ صاف ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اسکول کالجوں میں رہتا ہے، نہ دینی ماحول سے کچھ لینا دینا ہے، نہ کسی ادارے میں پڑھا ہوا ہے، ایسا شخص یہ منہ اور مسور کی دال، اس پر آپ ان کو کیوں نہیں لاتے؟ چل بھائی بیٹھ۔ ایک پروگرام ایک دیہات میں تھا، اس وقت موقع تھا، فرصت تھی، تقریباً 1.5 گھنٹے میں نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ جب مجمع اٹھا تو پبلک کیا بات کر رہی معلوم ہے؟ کہا بھئیہ آج سمجھ میں آئی گوا، سسرا پردھان بنے لائق نہیں، نہ کہتے پردھان منتری بنی ہو۔ ارے جو آدمی شرافت کے معیار پر ہو، محلے کی مسجد کی امامت کا اہل نہ ہو، وہ کمبخت نبی ہوگا؟ یہ ہیں وہ بنیادی باتیں تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر۔ علمی دلائل الحمدللہ کتابیں بھری پڑی ہے، علماء کے آپ نے قیمتی سے قیمتی بیانات سنے، اور میں جس بات پر زور دیتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں، ان اجلاسوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ مفید مذاکراتی مجلس جو کل صبح سے رات تک چلی، یقین جانیے ان بڑی 10 کانفرنسوں کے مقابلے میں وہ ایک مجلس مذاکراتی وہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر قریب سے بیٹھ کر ساری باتیں سننے، سمجھنے، سوال و جواب کر کے غلط فہمیوں کا، شکوک و شبہ کے ازالے کا موقع ملتا ہے۔ میں کل بھی شامل تھا، یقیناً بہت قیمتی مجلس تھی وہ، ملک کے الگ الگ علاقوں سے، خاص طور پر مولانا عبدالقوی صاحب مدظلہ العالی، اللہ ان کو اور اچھا رکھے، بہت دنوں موضوع پر بہت قیمتی، بہت اہم آدمی، مجھے افسوس رہا کہ میں ان کی مجلس میں آ کر نہ بیٹھ سکا۔ مبارکباد دوں گا تحفظ ختم نبوت شہر کانپور کے کمیٹی کے نوجوانوں کو، جمعیت علماء شہر کانپور کے نوجوانوں کو، میرے بھانجے مولانا امین الحق عبداللہ کو۔ یہ سلسلہ جو ان کے والد محترم نے مولانا متین قسامہ مرحوم نے شروع کیا تھا، مولانا میرے درسی ساتھی ہیں، ہم عمر تھے، ہم ایک گھر میں پلے بڑھے، سگی خالہ کے بیٹے، ان کی بہن میرے ساتھ، میری بہن ان کے ساتھ، ہم دارالعلوم دیوبند کے ہم درس ہیں، ہم بیٹھتے تھے، گھنٹوں بیٹھتے تھے، مذاکرے ہوتے تھے، تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے مختلف پہلوؤں پر جن کاموں کے نظاموں کو برپا کیا تھا، ان کے دنیا سے جانے کے بعد سب کو فکر تھی، ہمیں خود فکر تھی یا اللہ ان کاموں کا کیا ہوگا، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے وہ متعلقین، معاونین، دوست و احباب، شہر کانپور غیور مسلمان، کہ آپ نے کسی کام کو بھی رکنے نہیں دیا۔ الحمدللہ ادارہ بھی پوری آن و بان شان کے ساتھ چل رہا ہے، اس قسم کے پروگرام بھی آن و بان شان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور عزیزہ مولوی امین الحق عبداللہ نے جس نوعمری میں کم وقت میں نظام کو سنبھالا، ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے۔ جب میں مولانا اسامہ صاحب کے انتقال کے بعد کانپور پہنچا، ڈاکٹر حلیم اللہ صاحب جو مولانا مبین الحق صاحب کے ساتھ کام کر چکے تھے، مولانا اسامہ کے ساتھ کام کر چکے تھے، مجھ سے لپٹ کر بکار مار کے رو رہے تھے، مفتی حذیفہ صاحب کیا ہوگا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کوئی کام رکے گا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا تھا، بہت سے دوستوں نے کہا تھا آپ کانپور چلے آئیے، ادارے کو سنبھال لیجئے۔ میں نے کہا جتنا وقت مانگو گے میں دوں گا، لیکن میں بھی کہیں نظام سے وابستہ ہوں، چھوڑ کر آنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سال میں 5 مرتبہ پروگراموں میں آیا تھا، ضرورت تھی۔ اب اس کے بعد تقاضا ہوتا ہے، وقت میں گنجائش ہوتی ہے، حاضر ہوتا ہوں۔ میں اپنے تمام دوستوں سے، علماء سے، ائمہ سے کہوں گا، موضوع پر کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ ڈائری بنائیے، دلائل کو نوٹ کیجئے۔ جب آپ کسی کے بیان سے، کسی کتاب سے اپنی ڈائری میں دلائل نوٹ کریں گے تو سینے کے اندر محفوظ ہوں گے۔
جو حضرات اس موضوع پر پختہ ہیں، کام کرتے ہیں، جن کی بات میں تاثیر ہے، کشش ہے، ان کے بیانات سنیے، لب و لہجے پر غور کیجئے، کون سی بات کب اور کہاں کہنی ہے۔ سال 2 سال کے بعد انشاءاللہ آپ میں سے ہر شخص موضوع پر بھرپور تیار ہوگا، اور حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، حق کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے، جب حق آتا ہے تو باطل چھٹ جاتا ہے، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور پھر حق کے راستے میں اگر کبھی حالات کا سامنا ہو، نوجوانوں پیر میں کانٹا چبھے گا، اللہ کے ہاں تمہارا اجر محفوظ ہوگا۔ عطا اللہ شاہ بخاری جن کی زندگی کا بڑا حصہ اسی موضوع پر گزرا تھا، ایک صاحب حج کرنے گئے، روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد جب وہ سوئے تو رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے پوچھا کس علاقے سے آئے ہو؟ بتایا عطا اللہ شاہ بخاری کے علاقے سے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا ہمارے عطا اللہ کا کیا حال ہے، ہمارے عطا اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ حج کر کے لوٹ کر آئے، عطا اللہ شاہ بخاری بستر مرگ پر تھے، آ کر کان میں کہا کہ میں حج کرنے گیا تھا، روضہ اقدس میں حاضری ہوئی تھی، صلاۃ والسلام کا نذرانہ میں نے پیش کیا تھا، رات میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور پوچھا ہمارے عطا اللہ کا کیا حال ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری وجد میں آ گئے، پلنگ سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پوچھا میرا نام لیا تھا، میرا نام لیا تھا۔ اس موضوع پر کام کرنے والوں کام کو معمولی مت سمجھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، خاتمیت پر کتے بھوک رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اس کام میں شریک ہونے کے لیے، کام کرنے والوں کا تعاون کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وقت نہیں ہے تو کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کیا اللہ سے ہم خیر کی امید رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی رحم و کرم کا معاملہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع شہر کانپور کا اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آیا، کیڑوں سے کچھ دقتیں تھیں، تھوڑا موسم بھی گرم ہے، اور بعض مقامات پر میک کے بعض کنیکشن کم کام کر رہے ہیں۔ جب میں باہر سے آیا تو ایک بڑا مجمع مجھ کو باہر ملا۔ یقیناً آپ کی آمد منتظمین کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ کانپور شہر کے غیور مسلمان اتنی بڑی کانفرنسوں کے خرچوں میں منتظمین کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، کاروبار میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور شہر کانپور کے مسلمانوں کی اس شان کو اللہ قیامت تک زندہ اور تابندہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔